ایک صاحب کو نا ایک جن ملا، وہ کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک جن ملا جو سمندر کے اندر رہتا ہے، سمندر کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں، پانیوں کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں، اس لیے پانی کے کنارے جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے پانی کے کنارے کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کرمنل دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ اب پانیوں کے کنارے چیک کرنا ذرا، دریاؤں کے کنارے رہنے والوں میں نیک شریف بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں جرائم کی دنیا ہو۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا، بہت طاقتور جن، بہت بڑی عمر کا، صدیوں پرانا جن، صدیوں پرانا جن، 1600 سال اس کی عمر، پرانا جن، پانی کے اندر رہتا تھا۔ تو کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا کہ پانی کے راز بتا۔ کہا کہ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی حاکم سورت فاتحہ کی ایک آیت۔ 7 سمندر ہیں اور ہر سمندر کی جو حاکم ہے، جو یعنی جس پہ سمندروں پہ حکمرانی کرتی ہے جو چیز، وہ سورت فاتحہ کی آیت ہے۔ جتنی آیات ہیں، ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہے۔ اور کہنے لگے میں نے پوچھا، ان صاحب نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو 7 سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے، اور وہ دعا کرتی ہے اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر عنایات کی بارش رہے، یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے، یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحال رہے، اور بھی بڑی دعائیں کرتی ہیں۔ اب وہ حدیث سامنے آ گئی، فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، بلوں کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ اور شہنشاہ، تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ، اس طرح 7 آیات اور سمندر کی شہنشاہ ہیں۔ جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ آج ایک کال آئی رامپور سے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، بس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی۔ اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتہ جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو۔ ایک فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے فلاں نظام۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال۔ یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاٹ، غصہ، چچڑاپن، اور جس کے جدید نام کیا ہے، انزائٹی، سٹریس، ٹینشن، فلاں فلاں،
یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام ہے۔ آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے۔ مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی، کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، ٹھنڈا یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، انہوں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا۔ یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے۔ ہاں تیرے ذمے ہے، جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل۔ فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔ قصور کہاں ہوا؟ پہلے دن سے، لحد سے، مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت، کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے،
اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ دعائیں مانگیں گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، بارش کا پانی مقدس محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، دانا تھے، فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا، آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟ یہ جو وظیفہ ہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں۔ سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے۔ حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل، دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل، اے جبرائیل کا رب، اے میکائیل کا رب، اے اسرافیل کا رب۔ مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں۔ فرشتوں کو سمجھیں، آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں،
मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, बहुत मुनफरिद मौजू है, और मसाइल मुश्किलात के हल के लिए एक ऐसी ताकतवर चाबी है, ऐसी जबरदस्त चाबी है, यूं घुमाओ और ताले खुलते चले गए, जितने भी लगे हुए हैं और जितने भी ताकतवर हैं, और जिनको दुनिया की कोई ताकतवर तरीन चीज कभी भी नहीं खोल सके। एक साहब कहने लगे, मैंने ना तारिक बिन जियाद को ख्वाब में देखा। उनसे कहा कि सुना है कि आपने उंदलुस में सारी कश्तियों को आग लगवा दी और हर चीज आपकी जल गई, और फौजों को कहा कि बस फिर अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ, लो अल्लाह की मदद और लड़ो, और आप फातेह बन गए। मौजूदा स्पेन फातेह बन गए। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? कहा ये सच है। वो साहब कहने लगे कि मुझे ख्वाब में आए और कहा ये सच है, ये सब कुछ हुआ, पर मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के फरिश्तों के जरिए हासिल की। एक हमारे एक खादिम कहने लगे कि आपका ऑनलाइन दम था। दम होता है ना, तो पूरी दुनिया उस दम में शामिल होती है। मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहां मोबाइल था, तो मैं चाहता था कि मेरी बीवी भी इस दम में शामिल हो जाए। मैं ये चाहता था मेरी बीवी भी इस दम में शामिल। तो कहा मैंने ना कलमा पढ़ा, फातिहा पढ़ा, कुल हुवल्लाह पढ़ी, दरूद पढ़ा, जो भी अमाल थे और पढ़ के फरिश्तों को हदिया किया। फरिश्तों को कहा मेरी बीवी को तो जरा जल्दी जल्दी ले आओ और वो दम में शामिल हो जाए। थोड़ी देर में बीवी आ गई। तू कैसे आ गई? कह मेरे दिल में आया कि मैं दम में शामिल हो जाऊं। मेरे दिल में आया कि मैं भी दम में आके शामिल हो जाऊं। मेरे दिल में आया। कहने लगे एक दफा मैं जा रहा था कि मेरी आंखों में ना वो पतंगे कीड़े आ गए। मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो मैंने कहा फरिश्तों, आप 9, मेरे मुर्शिद से मैंने सुना है कि 9 फरिश्ते जो हैं वो आपकी मेरी आंखों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने लगाए हैं। आप फरिश्ते को होते हुए मेरी आंखों में पतंगे चले जाएं तो आप मेहरबानी करें मेरी आंखों से पतंगा और उसकी जलन और उसकी तकलीफ को खत्म कर दें। मैं आपको ये कलमा पढ़ के ये अमाल करके हदिया देता हूं। कहा मैंने कुछ अमाल का हदिया दिया, कुछ कलमा पढ़ लिया, सूरत फातिहा पढ़ ली, कुल हुवल्लाह पढ़ी, दरूद, ये अमाल का हदिया दिया। थोड़ी देर में आंखें ठीक हो गई। फरिश्ते आपकी जिम्मा लगाए अल्लाह ने, आपके जिम्मे अल्लाह ने लगाया है, तो आप मेहरबानी करें अपनी जिम्मेदारी पे शफकत फरमाएं और ये कलमा नमाज, ये कलमा तस्बीह, ये अमाल मैं आपको हदिया करता हूं, आप मेरा ये काम कर दें। कहा फरिश्तों ने काम कर दिया और मेरी आंखें ठीक हो गई। अब आप बताएं कि ये फरिश्ते हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मददगार हैं, हम इनको क्यों भूल गए? हम इनको हदिया क्यों ना दिया? हमने इनको हदिया क्यों ना दिया? हमने तो इनको हदिया देना था, और हदिया दे के अपने अटके हुए, अपने भटके हुए और अपने उलझे हुए इस निजाम को गैबी निजाम से बनवाना था। हमने तो हदिया देना था। क्या ख्याल है? अमल बिल्कुल मुख्तसर है। अच्छा, मैंने इसके लिए ये नहीं कहा। वो एक दफा हम गए तो एक साहब हमारे साथ थे, वो कहने लगे कि नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, वो बार बार कहें ऐसे है। आखिरकार जब ये साहब थक गए, कहने लगे तेरा पासपोर्ट बना हुआ है? कहा हाँ बना हुआ है। कर जल्दी कर, वीजा लगवा, चल के काबे पे हाथ रखते हैं। जल्दी कर, वीजा लगवा, चल के काबे पे हाथ रखते हैं। कोई ऐसा अमल मैंने बता ही नहीं रहा जिसके लिए पासपोर्ट की जरूरत हो, जिसके लिए टिकट की जरूरत हो, जिसके लिए वुजू की जरूरत हो, जिसके लिए किबले की जरूरत हो, जिसके लिए पाकी नापाकी का एहतमाम हो, जिसके लिए झोलियां भर के बांटने की जरूरत हो, जिसके लिए माल की जरूरत हो। मैं आपको ऐसा अमल बता ही नहीं रहा।
میں تو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ اور کہیں بھی کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی الجھن آئی ہے، کچھ بھی آیا ہے، کوئی بھی آئی ہے، کہیں بھی، فرشتوں کو ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں، اور فرشتے اللہ کے امر کے محتاج ہیں، اور فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں اور کہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، ہمارا یہ کام کر دیں، ہماری یہ الجھن دور کر دیں، ہماری یہ ناکامی ختم کر دیں، بچوں کے رشتے کرنے ہیں، گھر بنانا ہے، روزگار آنا ہے، کاروبار آنا ہے، یا فلاں جادو ہے، یا فلاں بندش ہے، یا فلاں میری مشکل ہے، یا میری ناکامی ہے، یا میری نہیں، میرے کسی محسن کی، میرے کسی عزیز کی یہ ہے، فرشتوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں کہ تسبیح خانے کا نظام سدا آباد رہے، اور تسبیح خانے میں اللہ ہر فتنے سے بچائے، مرشد اور مرشدی نسلوں کو اللہ ہمیشہ تسبیح خانے کی خدمت نوازتا رہے، محروم نہ کرے۔ میرے لیے بھی مانگیے گا، بڑا ڈرتا ہوں، بڑا ڈرتا ہوں، جو محروم ہو گئے نا وہ میرے لیے سبق ہیں، بولے میرے لیے بڑا سبق ہے، جو خدمت سے محروم ہو گئے میرے لیے سبق ہے۔ بہت ڈرتا ہوں کہ مولا تسبیح خانے کی خدمت سے مجھے کبھی محروم نہ کر، جدا نہ کرنا، اس قافلے سے میں بچھڑا نہ رہوں، بس اس قافلے میں چلتا رہوں۔